ریسورسز سینس آف ڈپریویشن ہے, ایلینیشن ہے جو لوگوں کے اندر موجود ہے بلوچستان کے اندر. دوسرا یہ کہ جی شاید جو نان ٹرانسپیرنسی اینڈ ڈیسیجن میکنگ پروسیس. تیسرا یہ ہے کہ جی کنسرنز اوور دا ویسٹرن الائنمنٹ روٹ. چوتھا یہ ہے کہ جی گوادر پورٹ کا جو رائٹ ہے ویدر اٹ شوڈ بی گیون ٹو دا پروونشل گورنمنٹ اور ناٹ, یعنی کہ اس کو صوبائی طور پہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. پھر کہ کیا جو آپ کے اکنامک زونز ہیں یہ اس کا کنسنٹریٹو پروسیس تک کہاں تک یہ آگے گیا ہے یا نہیں گیا ہے, اور اس میں میکسیمم شیئر جو ہے کیا وہ بلوچ نیشنلسٹ کا ہونا چاہیے ان تمام پروجیکٹس کے اندر یا نہیں, اور اس کے علاوہ کہ جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر کتنی حد تک امپیکٹ ویلیو کو جنریٹ کرنا چاہیے. اور پھر جو اسپیشل کنسرنز ہیں آف اسپیشل ریزیڈنٹ کارڈس ٹو سٹیزنز آف گوادر فار انٹری انٹو دا پورٹ. ان تمام چیزوں کے جو حل ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ کانٹیکسٹ ہمارا لینڈ باؤنڈ ہے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کو ایک لینڈ بیسڈ اسٹیٹ کی طور کے اوپر دیکھا ہے. ہم نے کبھی بھی پاکستان کو ایک سمندری اسٹیٹ کے مطلب وی ہیو نیور سین پاکستان ایز اے سی بیسڈ کنٹری اور اے سی بیسڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, جس کی وجہ سے ہم سڑکوں کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں. ہم جن چیزوں کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں وہ شاید آپ کی اسٹریٹجک کانٹیکسٹ سے بھی باہر ہیں, اور اس لیے ضروری ہے کہ دوبارہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ان ایشوز کو آپ کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. کین یو پلیز موو آن. آف کورس پبلک سپورٹ بہت کرٹیکل ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے, اور گوادر کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے, اس لحاظ سے یہاں بھی بہت اہمیت کی حامل ہوگی. یہ آپ جو چارٹ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کنٹینرائزڈ جو روٹس ہیں جو یہاں سے گزر رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ کے اوپر 17.7% اس وقت انڈین اوشن کے سامنے سے گزر رہے ہیں, اور 19.9% جو ہے امریکہ کے پاس سے گزر رہے ہیں. اس وقت یہ جو کانٹیکسٹ ہے یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ ہے, یعنی کہ جو دنیا کی اس وقت معاشی جو ڈیولپمنٹ روٹس ہیں وہ چینج کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے گوادر کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ کسی نیکسٹ لیول کے اوپر پہنچ گئی ہے. اور اگر آپ اس میں حصہ دار نہیں بنتے تو بات یہ نہیں ہوگی کہ کیا بلوچستان کے لوگوں کو یا پاکستان کے لوگوں کو ان کے حقوق حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے. بین الاقوامی معیشت کے کچھ خط و خال اس طرح کے ہیں کہ آپ کو شاید اس کے اندر حصہ بھی نہ دیا جائے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں جہاں آپ منرل ریسورسز کی بات کرتے ہیں, جہاں باقی ڈیولپمنٹ ایریاز کی بات کرتے ہیں, جہاں جیسے افریقہ ہے یا باقی ایریاز ہیں جیسے کانگو ہے, وہاں لوگ جب آپس میں لڑ رہے ہیں, جہاں لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں, وہاں ان کی جو ڈیولپمنٹ کی جو امپیکٹ ہے وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچے, اور جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ تمام تر فائدے لے کے جا چکے ہیں. اس وقت جو گوادر کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے گلوبل جو ٹریڈ ہے وہ یہاں سے موو کر رہی ہے. اگر گلوبل ٹریڈ کا 70% اگر آپ دیکھیں جو یہاں سے موو کر رہا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. آپ نے اس سے پہلے جو صبح کا جو امیج دیکھا اس میں ایک سائڈ آپ نے فشری کی دیکھی, جہاں اس کے رائٹس پروٹیکٹ کرنا بہت اہم ہے اور ان کو آپ کو کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گوادر کی اصل افادیت وہ یہ ہے کہ جو ہر طرح کے کنٹمپریری شپ ہے, چاہے وہ کنٹینر فلیٹ ہے, چاہے وہ آپ کے ٹینکر فلیٹس ہیں, چاہے آپ کے ادر جو کنٹینرائزڈ پلیٹ فارمز ہیں وہ یہاں رک سکتے ہیں. اور اس کے بعد کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اگر گوادر کی پورٹ کو آپریشنل کیا جائے تو 90 کنٹینر شپس جو ہیں, یہ جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں اوپر لیفٹ سائڈ کے اوپر, 90 کنٹینر شپس ایٹ ون ٹائم وہاں اس میں نہ صرف ڈاک کر سکتے ہیں, لیکن ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کتنی تیزی سے وہ اس کو آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو اس جو اسکیل آف ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت مختلف ہے ان کمپیریزن ٹو جو ہم ایکسپیکٹیشنز جو ہم نے گراؤنڈ کے اوپر ریئلائز کی ہوئی. اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا آپ اتنی اسپیس پرووائڈ کریں گے جہاں انویسٹر جو ہے اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہے اور جہاں جو رائٹس ہیں آپ ان کو بیلنس کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اتنا ریسٹرکٹیو کر دیتے ہیں تو دے انویسٹر ول ناٹ کم. جو انویسٹر اتنے 70 سالوں سے نہیں آیا آپ کے پاس, یہی پورٹ تھی, یہی علاقہ تھا, یہی سمندر تھا, یہاں آپ کے پاس نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو آپ نے جب تک شیئرنگ نہیں کرتے ہیں, جب تک آپ انویسٹمنٹ یا پروگریسو ڈیولپمنٹ نہیں کرتے ہیں, تب تک آپ کے پاس وہ اسپیس نہیں ڈیولپ ہوتی فار انٹرنیشنل اکنامک ڈیولپمنٹ. پلیز موو آن. یہ جو میپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت بین الاقوامی جو آئل ہیں, آئل روٹس کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں سے بھی اگر آپ دیکھیں جو ریڈ لائن ہے, یہ جو ریڈ لائن ہے اس میں تقریباً آپ کے پاس جو آئل روٹس ہیں اس میں سے تقریباً 70% جو ہے انڈین اوشن کے پاس سے گزر رہا ہے. اب اس 70% بین الاقوامی خام تیل جو یہاں سے گزر رہا ہے, اس میں جب آپ ایک آئل ریفائنری بناتے ہیں گوادر میں تو آپ اس امپیکٹ ویلیو دیکھ سکتے ہیں. اس وقت جو آپ کے ساتھ کمپٹیشن ہے وہ آپ کے پاس چابہار ایک طرف ہے, دوسری طرف آپ کے پاس دبئی ہے. تقریباً 784
ناٹیکل مائلز کا فرق ہے گوادر اور ان ممالک کے درمیان. اور اگر آپ اس میں مطلب افیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس کا افیکٹ ہے یہ 46 بلین کا نہیں ہے جو روڈوں کی آپ بات کریں, اس کا افیکٹ ٹریلینز آف ڈالر میں جاتا ہے. سالانہ اس کا تقریباً 4.3 ٹریلین ڈالر کا افیکٹ آپ کے پاس جو ہے اس اکانومی کے ساتھ آئے گا جو یہاں سے گزر رہی ہے. آگے پلیز موو کریں. یہ جو چیز آپ سامنے والا میپ دیکھ رہے ہیں یہ پائریسی آپریشنز ہیں. اس وقت دنیا میں تقریباً 80% جو پائریسی آپریشنز ہوئے ہیں وہ بھی انڈین اوشن میں ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ بھی اسی علاقے کے اندر ہوئے. اب جب آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی امپیکٹ ویلیو ہے کہ آپ اس کو ایز اے پروونشل سبجیکٹ ڈیل کر سکتے ہیں. معاشی ترقی, معاشی باتیں ایک طرف, لیکن جب آپ اس کی اسٹریٹجک ویلیو کو جب چیک کرتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو گلوبل کانٹیکسٹ بن رہی ہے کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں گے, اور اگر آپ ڈیفینڈ کر سکیں گے تو کیا آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے, اور اگر کتنی کیپیسٹی ہے تو اس کیپیسٹی کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو نیشنل ایسٹ کی ضرورت ہے یا آپ کو پروونشل ایسٹ کی ضرورت ہے. کیا آپ ایک پروونشل نیوی رکھیں گے؟ آپ ایک پروونشل نیوی نہیں رکھ سکتے ہیں. آگے چلیں پلیز. یہ جو ہے آپ کا اینٹی پائریسی آپریشنز کے مطابق ہائی رسک ایریا تھا تقریباً 2 سال تک, اور اس میں جو آپریشنز تھے جو زیادہ تر ٹاسک فورس 50 اور ٹاسک فورس 51 نے کی ہیں, جس میں سمندری پائرٹس they had been attacking, this has been all in this area. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ کے ایریاز ہیں, جو لینڈ ایریاز ہیں, لینڈ ایریاز کے ایکسیس کو آپ نے علیحدہ رکھا. اور یہ جو اگر آپ دیکھیں کوسٹ آف صومالیہ, ہر کسی کو کوسٹ آف صومالیہ کا پتہ ہے, یمن کا پتہ ہے, عمان کا پتہ. صومالیہ کے اندر گلف آف ایڈن کے اندر 30% یہاں سے گزر رہی ہے, 40% آپ کی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر رہی ہے. 30% جو یہاں سے ٹریڈ گزر رہی ہے, وہاں کی جو صومالی عوام ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں, دے آر ناٹ ڈیولپڈ. اور اس کا نقصان کیا ہے کہ وہاں سے جو ٹریڈ گزر رہی ہے اس کا امپیکٹ ویلیو آپ کے پاس واپس نہیں جا رہا. سو اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ کے پاس ڈیولپمنٹ نہیں ہے, جب تک آپ اس کو ایز فیڈرل سبجیکٹ نہیں دیکھتے ہیں, تو آپ کے پاس جو اسپیس ہے اپنی سیکیور کرنے کی وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت پاکستان نیوی نے جو ہاں آپریشنس کیے ہیں, اس سے نہ صرف آپ کے پاس بحرۂ عرب میں بلکہ جو انڈین اوشن کے سامنے جو ایریاز ہیں وہ آپ نے تقریباً 80% آپ بھی کلیئر کیے ہیں, اور ابھی آپ کے پاس جو ہے اینٹی سبمرین جو ہیں کیپیسٹیز بھی ہیں, اور ان کے مطابق آپ کی یہ سمندری راہداری ہے یہ سیف اینڈ سیکیور ہوئی ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آگے چلیں. یہ اینٹی پائریسی آپریشنز ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر کنسنٹریشن ہے یہ ساری کی ساری انڈین اوشن اور جو ہے انڈین اوشن اور پاکستان اور اس کے سامنے ہے. آگے پلیز موو کریں. سی پیک کے بیسکلی جو پروجیکٹس ہیں جو جے سی سی میں ڈیل کیے گئے ہیں اس کے مطابق 11 پروجیکٹس ہیں, جس میں سے ٹینٹیٹیو کاسٹ جو ہے اس کی تقریباً 1.6 بلین ڈالر ہے, اور جو کمپلیشن ہے اس کی جو فیز ہیں وہ تقریباً 3 سال تک ہے, جس کے اندر LNG پروجیکٹس ہیں, جس کے اندر باقی پروجیکٹس ہیں. سی پیک کے اندر 3 آپ کے پاس روٹس ہیں, ویسٹرن روٹ, ایسٹرن روٹ اینڈ آف کورس سینٹرل روٹ. اس میں جو چیز اس وقت سامنے آئے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ایسٹرن روٹ جو اس وقت موٹر ویز کے اوپر ڈیولپڈ ہے اس کو یوز کریں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سینٹرل روٹ یا ویسٹرن روٹ کو آپ کو نکالنا پڑے گا, کیونکہ جب تک آپ سینٹرل اور ویسٹرن روٹ کو نہیں لے کے آتے ہیں تب تک سی پیک کی جو اصل افادیت ہے اس تک نہیں جا سکیں گے آپ. اسی طرح جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً جو آپ کی نئی ہائی ویز کنیکٹ ہو رہی ہیں اس وقت وہ تقریباً 7,500 کلومیٹر تک جو ہے نئی آپ کی ہائی ویز اور لنک روڈز, یہ تمام چیزیں ڈیولپ ہوں گی. یہ آپ کی ریل کنیکٹیوٹی ہے, کیونکہ کنٹینرائزڈ کارگو کو لے کے آنا ایک طرف ہے, لیکن جب تک آپ اس کو اوپر نہیں لے کے جاتے ہیں تب تک اس کا فائدہ نہیں ہے. اب اس میں اصل بات کیا ہے, اصل فیصلہ جو آپ کو کرنا ہے بحیثیت قوم وہ یہ ہے کہ کیا آپ صرف ایک راہداری اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں یا آپ ایک مینوفیکچرنگ بیس بھی بننا چاہتے ہیں. اور اگر آپ مینوفیکچرنگ بیس بننا چاہتے ہیں تو آپ مینوفیکچرنگ بیس کے لیے آپ کو فری موومنٹ آف ٹریڈ, فری موومنٹ آف پیپل بہت اہم ہے. اس کے اندر ظاہر ہے جو لوگ آپ کے پیچھے ہیں ان کو آپ کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے. آپ ان کے لیے ٹیکنیکل کالجز بنا سکتے ہیں, لیکن یہ ٹیکنیکل کالجز صرف گوادر کے لیے نہیں چاہیے آپ کو, یہ ٹیکنیکل کالجز آپ کو پورے پاکستان کے لیے چاہیے, کیونکہ جب تک کہ آپ اپنے لوگوں کو جو ہے بین الاقوامی معیشت کا حصہ دار نہیں بناتے ہیں تو آپ صرف اور صرف ایک راہداری کے طور کے اوپر اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے, جس کے اندر صرف آپ یہ بات دیکھیں گے کہ ہاؤ مچ ٹیکسز یو کین گیٹ, یا آپ کتنے جو ہے اس پروجیکٹس کا حصہ دار بن سکتے ہیں, لیکن اس کی جو امپیکٹ ویلیو ہے وہ آپ تک نہیں آئے گی. اس کی ٹریگرنگ پوائنٹس کیوں ہیں کہ جی کیا گوادر کی افادیت ہے. 4,500 کلومیٹر جو ہے سنکیانگ سے, چائنا کے ایسٹ کوسٹ سے, اور یہاں سے تقریباً 2,395 کلومیٹر جو اس کا
شارٹیسٹ پوائنٹ ہے. اس کا جو سی پیک کا جو لانگسٹ پوائنٹ ہے وہ 2700 کلومیٹرز ہے. دوسرا یہ کہ بیسکلی پوٹینشیل ٹرانسشپمنٹ ہب بنے گا, یعنی کہ دنیا کی جو مختلف شپس ہیں وہ یہاں سے گزریں گی. تیسرا یہ کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے پوٹینشیل فار سینٹرل ایشیا اور کارز, یہ اور افغانستان کا یہاں سے گزرے گا. اس کے علاوہ ایکسپلائٹیشن آف منرل ریسورسز ٹو سینٹرل ایشین ریپبلکس اور افغانستان, یہ تمام چیزیں بھی آپ کے لیے قابل قبول بھی ہیں اور یہ بن بھی سکتی ہیں. اس وقت جو کہا یہ جاتا ہے کہ شاید گوادر پورٹ صرف اس لیے ہے کہ یہ آئل اینڈ گیس ڈیمانڈ فار چائنا کو کمپلیٹ کرے گی, یا سینٹرس فار مدر شپ کے لیے ہوگی, یا شارٹ ایکسیس ہوگی. لیکن اس کی اصل اہمیت اس بات سے ہے کہ آپ بین الاقوامی معیشت کے اندر حصے دار بن جائیں گے, کہ جو 70% آپ کے پاس سے گزر رہا ہے, اگر یہ آپ کا پورٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو آپ اس کے اندر کنیکٹ کر جائیں گے, جو آپ ابھی تک نہیں کنیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ لارجسٹ فری زون ہے, تقریباً 9.2 اسکوائر کلومیٹرز جو اس وقت دیا گیا ہے. کنسیشن رائٹس آپ کے پاس جو ہے 3 ہیں ملٹی پرپز ٹرمینلز جو ہے فیز 1, ایکسپینشن فیز 2. کنٹینر ٹرمینلز آپ کے اس وقت بن چکے ہیں جو انیشل اور ایکسپینشن فیز میں. پھر آپ کی میرین سروسز ہیں, پھر آپ کے فری زونز ایریاز ہیں. انٹائر پروجیکٹ کو جو کنسیشنز دی گئی ہیں تقریباً 288 ملین کی, جو ہینڈ اوور کی گئی ہیں جو کنسیشن ہولڈرز کو 40 سالوں کے لیے, جس میں آل پورٹ, موبائل اینڈ ام موبائل, افلوٹ اینڈ شور ایسٹس انکلوڈیڈ ہیں, سپر اسٹرکچرز, انفراسٹرکچر سسٹمز. ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپینشن ورکس جو ہیں دونوں جو ہیں دونوں سائٹس کے اوپر ہیں, اور جو لارج کنسیشن ایریاز ہیں ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. پلیز آگے موو کریں. تقریباً آپ کی جو کارپوریٹ انکم ٹیکس ہے وہ 20 سال تک کے لیے معاف ہے, اور تقریباً 23 سال کی جو ہے آپ کے پاس ٹیکس ہالیڈے ہے. اسی طرح ڈیوٹیز آن شپ اینڈ بنکر آئلس جو ہے دیٹ از آلسو بین ایکسپینڈیڈ. اس وقت مسئلہ آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مرات نہیں ہے گوادر کے لیے, یا آپ کے پاس اس ایریا کے لیے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے جو گلوبل ریفرنس پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے آپ کی جو بحث ہے وہ بہت فنکشنل لیول کے اوپر ہے یا نجی سطح کے اوپر ہے. اگر آپ نے اس پہ بات کرنی ہے اور آپ نے گلوبل ٹریڈ کے اندر حصہ دار بننا ہے تو یو نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, کہ آپ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کتنی دیں گے لوگوں کو, کتنی چیزیں آپ مانگیں گے جو بین الاقوامی ملٹی نیشنل کارپوریشنز آ رہی ہیں اس میں سے کتنی پرسنٹیج آپ ادھر ایڈ کریں گے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی آپ کی بیسس کیا ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ اپنے لوگوں کو ڈیولپمنٹ کے لیے پریپیئر نہیں کرتے ہیں, ٹیکنیکل بیسس کے لیے پریپیئر نہیں کرتے ہیں, اور آپ کی لیجسلیشن جو ہے وہ 10 سال یا 15 سال پیچھے ہے جو آپ اپنے پچھلے 50 سال کے ایریا کو کور کر رہے ہیں. اگر آپ ایک بات کو یہ دیکھ لیں کہ اگر بلوچستان کے اندر جو ابھی صرف جو لیٹسٹ کرپشن اسکینڈل تھا اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو 4 بلین یعنی کہ 4 ارب کی جو ہے آپ نے کرپشن پکڑی ہے. سو اگر 4 ارب کی جو کرپشن ہے جو آپ کی فائنانس سیکرٹری سے نکلی ہے, اگر آپ اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو دیکھیں تو آپ کے پاس ایک ڈفرینٹ لیول آف ڈیولپمنٹ ہو. جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں وہ چیزیں بیسک لیول کی ہیں جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کا جو لیول ہے اس کو آپ کو انگیج کرنا پڑے گا, ایک انٹرنل ایک ایکسٹرنل, اور ایکسٹرنل کے اندر آپ کو لوکل انٹرنیشنل دیکھنا پڑے گا. اگر آپ اس کو پولیٹیکل کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ڈیوائڈس ہیں وہ نہیں پہنچیں گے, جو ڈویڈنڈس ہیں وہ نہیں پہنچیں گے. آپ کے پاس سچویشن وہی ہوئے گی جو کانگو میں ہے یا باقی جگہوں کے اوپر, بیکاز آفٹر سم ٹائم یہ ٹریڈ جو ہے ڈیولپ کرے گا, ڈیولپمنٹ آپ کی اس طرف شفٹ کرے گی. فرق صرف یہ ہوگا کہ یو ول ناٹ ایون بی پارٹ آف دا کنورسیشن, کہ آپ سے بات بھی نہیں کی جائے گی اس کے اوپر کہ کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. پلیز موو آن. یہ جو کنورژن آف گوادر فش پورٹ انٹو اے منی پورٹ فار پروویژن آف بنکرنگ اینڈ ادر شپ سروسز اف ریکوائرڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آف فری زون. اس کے اندر جو آپ کی فشنگ زون ہے اس کا آپ کا بات صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس فشنگ کا رائٹ جو ہے وہ رکھا جائے. اگر آپ نے بات مانگنی ہے, مطالبہ مانگنا ہے, تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کی جو ایڈوانس فشنگ ہے اس کو آپ کس طرح انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, یا ماڈرن فشنگ رائٹس ان کو آپ کس طرح انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, یا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اندر یا LNG ٹرمنل والوں سے آپ کس طرح انشور کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا فشر مین ہے وہاں کا اس کی اکنامک پروگرس ہو. اگر آپ نے اس کی اکنامک پروگرس صرف راہداری تک رکھی ہے کہ اس کی ایکسیس ٹو سی ہونی چاہیے, تو ایکسیس ٹو سی اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے ریزن نہیں بنے گی. پلیز ہوگا. یہ تمام لنکیج پروجیکٹس ہیں, یہ تمام پروجیکٹس ہیں جو اس وقت گوادر کے اندر جو ہے گوادر کے لیے رکھے گئے ہیں, اور سی پیک کے پروجیکٹس ہیں جس میں کنسٹرکشن آف بریک واٹرز, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آف اکنامک زونز, نیسسری فیسلٹیز فار فریش واٹر ٹریٹمنٹ, واٹر سپلائی. تقریباً اس میں سے 11.20 بلین ڈالر جو ہے 20 بلین جو ہے رکھے گئے ہیں, روپیز رکھے گئے ہیں آپ کی ایک فریش واٹر فیسلٹی کے لیے, کہ وہاں پانی کی سہولت دی جائے.
اسی طرح پاک چائنا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوشنس جو ہیں اس کے لیے تقریباً 1 بلین رکھا گیا کہ وہاں کے لوگوں کو ٹرین کیا جائے. تو یہ چیزیں آلریڈی ان دا پروسیس ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں دے آر ناٹ دیئر. یہ جو ہے باقی ریلیٹڈ ایگریمنٹس ہیں اور ایم او یوز ہیں جو ابھی تک سائن کیے گئے ہیں چائنیز پریزیڈنٹ کی وزٹ کے اوپر. ان سب کی جو ڈیٹیلز ہیں دے آر اویلیبل آن دا نیٹ, یعنی کہ یہ نیٹ کے اوپر موجود ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خفیہ ہے. اس تک رسائی ظاہر ہے ہمارے کے اوپر, ہمارے پہ خود لازم ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں. یہ جسٹ ریفرنس پوائنٹ ہے کہ جی اصل میں اس کا یہ آپ نے میپ بہت دفعہ دیکھا ہوئے گا, 4500 کلومیٹر ورسز 2800, 16 کلومیٹر ورسز 2300 کلومیٹرس. اس کی اصل افادیت کیا ہے؟ آگے چلیں پلیز. یہ آپ میپس ہیں سارے کے سارے ویسٹرن چائنا کے, ایسٹرن چائنا کے, گوادر کے. اس کی اصل امپیکٹ ویلیو یہ ہے کہ اس وقت پلیز کین یو موو آن, آگے چلیں. یہ اس کی اصل جو افادیت ہے وہ اس لحاظ سے کہ اگر یورپ ٹو ایسٹرن چائنا تقریباً 65% جو ہے فائدہ ہوگا اگر گوادر استعمال کیا جائے. گلف کو تقریباً 78%, یورپ کو اگر یورپ تک اگر آپ نے سامان پہنچانا ہے تو تقریباً 50%, اور گلف ٹو ویسٹرن چائنا تقریباً 38%. اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر آپ بین الاقوامی سمندری راہداری میں اپنے آپ کو ایک سمندری اسٹیٹ یا لائک یو ڈونٹ سی یور سیلف ایز اے نیول اسٹیٹ, تو پاکستان کا فیوچر جو ہے لینڈ بیسس کے اوپر آپ آگے نہیں لے کے جا سکتے. اکنامک ڈیولپمنٹ کی بیسس کے اوپر آپ آگے ہی نہیں جا سکتے, بیکاز جو گلوبل جو اس وقت ٹرانسفارمیشن ہے وہ اکنامک ہے, گلوبل ٹرانسفارمیشن نیول ہے, گلوبل ٹرانسفارمیشن جو ہے ان بیسس کے اوپر. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ایک مکس چاہیے جہاں لوکل گورنمنٹ, فیڈریشن اور باقی لوگ جو ہیں مل کے اس بات کا فیصلہ کریں کہ بحیثیت پاکستان ہم کیا چاہتے ہیں, اور کیا آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے کہ آپ دنیا کا جو اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کا 10% آپ ایبزارب کر لیں, اور آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے اس وقت. نو, آپ کے لیے اس کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف بین الاقوامی طور پہ بلکہ ریجنلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ الائنس کرنے پڑیں گے, ان کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ بیسس اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ گوادر اور اس کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ جب تک آپ اس کو انٹرنل یا لینڈ بیس روٹ کے طور پہ دیکھیں گے تب تک اس کے جواب جو ہیں شاید مشکل ہوں. پلیز کین یو جسٹ موو آن. بالکل آپ اس میں اسٹارٹ والی فرسٹ سلائڈ پہ پلیز لے جائیں. بیسکلی میں کنکلوڈ اس بات پہ کروں گی کہ جی دیکھیں آپ کو ایک بیلنس کی ضرورت ہے, جہاں ریکوائرمنٹس جو لوگوں کی ضروریات ہیں, جو ڈیولپمنٹ کی ضروریات ہیں, آپ ان کو بیلنس کریں. کیونکہ اگر تو آپ ایک ایسی صورتحال بنا دیتے ہیں کہ جہاں انویسٹمنٹ آنا ہی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے, تو تمام تر جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں اس کی جو امپیکٹ ویلیو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کو ضرورت ہے اس وقت لیجسلیشن کی, سب سے اہم لیجسلیشن کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو حصہ بنائیں, کہ جو لوگ بھی گوادر میں کام کریں وہ کچھ حصہ جو ہے پروجیکٹس جو ہے گوادر کے لوگوں کے لیے, اس کی ویلفیئر کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کریں. تیسرا یہ کہ جو ٹیکنالوجیکل کالجز ہیں دے مسٹ بی بلٹ ان اے فیز وائز, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجیکل کیپیسٹی موجود نہیں ہے گوادر کے اندر یا گوادر کے لوگوں کے پاس, جو آپ کو اس کی جو ٹرانسفرز ہیں آف رائٹس امیڈیٹلی کر سکیں. اس کو آپ فیز وائز کریں تاکہ آپ کی آئندہ آنے والی تمام جنریشنس کے پاس کوئی چیز ہو ٹو لک فارورڈ ٹو, اور وہ خاص صرف وہاں خام مال کے لیے کام نہ کریں یا بیسک لیبر کے طور پہ کام نہ کریں. دے شوڈ بی اوننگ دیز پلانٹس اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو ورک ان دیز پلانٹس. سو آپ کو جو ٹیکنالوجیکل اسکل سیٹس چاہیے اس کی ڈفرینٹ لیولز ہیں. اور آخر میں یہ چوائس ہمارے پاس ہے کہ جب دنیا کا 70% جو تجارت ہے اس ایریا سے گزر رہی ہے, تو اصل مسئلہ کیا ڈیموگرافی کا ہے یا پروٹیکٹنگ آف رائٹس کا ہے یا آبلیگیشنس کا ہے یا ان کو سمجھنے کا ہے. لیکن اصل فیصلہ ہمیں کرنا ہے بحیثیت قوم کہ یا تو ہم گوادر کو سنگاپور بنائیں گے یا ایک مینوفیکچرنگ بیس بنائیں گے, یا ہم اپنے ملک کو کانگو بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم ان باتوں کے اوپر بات کریں جو آپ کو فیوچر کے ساتھ ان لائن نہیں کرتی ہیں یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ان لائن نہیں کرتے ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ از ناٹ رانگ بٹ اٹ نیڈس ٹو بی بیلنسڈ ود رائٹس. سو تھینک یو سو مچ. تھینک یو. چکے ہیں ہمارے نہایت ہی سینئر ترین جو جرنلسٹ ہیں, بلوچستان کے تمام احباب دوست سیاسی رہنماؤں کے ساتھ اکثر پورے پاکستان میں نہایتی ان کی اہمیت ہے اور سب انہیں جانتے ہیں. تکلیف میں بھی تھوڑی سے ہیں, بیماری بھی عام پڑی ہے, اس وجہ سے ان کے دعا کرتے ہوئے میں صدیق بلوچ صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں.
शुक्रिया साहिब सदर। दोस्तों, सुबह से हम अपने दोस्तों की तकरीरें सुनते रहे और ये कोशिश करते रहे कि रियलिटीज़ से इसका कितना ताल्लुक़ है, ग्राउंड रियलिटीज़ से। तो हम लोग एज ए सहाफ़ी हमारा काम कोशिश ये करते हैं रियलिटी के करीब तर हों, नज़दीक तर हों, मतलब ये आसमानी बातें कम करें। तो पहले तो बुनियादी तौर पर ये है कि बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। इसके टेंशन अफ़गानिस्तान बॉर्डर एरिया, दूसरा टेंशन ईरान, तीसरा जो है कोस्ट, बलोच कोस्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेकर कराची तक। दिस इज़ 3000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। अच्छा, हम ले दे के आके ग्वादर में रुक जाते हैं। कोस्ट लाइन जो है वो 3000 किलोमीटर लंबी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेकर कराची तक। सिर्फ ये इस तरफ जो है सिंध में 400 किलोमीटर एरिया जो है सिंध का है। तो और फिर ये सारे कोस्ट पे बलोच रहता है। इसमें आपको कोई पंजाबी नहीं मिलेगा, कोई पठान नहीं मिलेगा, कोई ईरानी नहीं मिलेगा, कोई पर्शियन स्पीकिंग नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। 100% बलोच। रीज़न उसका ये है कि अल्लाह ताला ने बलोच को इंडिजिनस विजडम दिया है। इसने अपनी टेरिटरी को 3000 साल से प्रोटेक्ट किया है, 33,000 ईयर्स। और ये बैरन लैंड है भी, उसको डिफेंड किया है, रेगिस्तान है डिफेंड किया है, पहाड़ है, समंदर है, दरमियान में कोई नहीं आया। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर अगर आप देखेंगे, सी बेस्ड कंट्री जो है बलूचिस्तान बनता है, उसके 1800 किलोमीटर ईरानी बलूचिस्तान है, 1200 किलोमीटर पाकिस्तानी बलूचिस्तान है, उसमें 400 किलोमीटर सिंध है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत इसी की है, इस रीजन के पॉलिटिक्स में इसी कोस्ट लाइन की है।